اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ہم ان عوامل کے بارے میں گفتگو کرتے آئے جن کی وجہ سے امت نے یزید کے ساتھ دیا اور یزیدیوں کے ساتھ دیا۔ منافقین اپنے ناپاک عزائم میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے اور خاندان پیغمبر کا قتل عام کیا۔ حسین نے یہ احساس کیا کہ میں جب تک شہید نہ ہو جاؤں تب تک اسلام کو نہیں بچا سکتا ہوں۔ امت اس حد تک بدقسمت کیوں ہوئی؟ اس کی ایک اہم وجہ بے عملی ہے۔ منافقین نے کوشش کی کہ امت بے عمل ہو جائے۔ اگر انسان کے عمل کم ہو تو اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ عمل اور ایمان کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے، درخت کی جڑ اور درخت کے شاخوں کی طرح۔ اگر جڑ میں کوئی مشکل ہو، خرابی پیش آ جائے تو شاخیں سوکھ جائیں گے، شاخیں خراب ہو جائے جڑ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے عمل میں ہی جناب شہزادی زینب جب دربار شام میں گئی اور یزید نے ایسا اشعار پڑھا، اس کے مشہور اشعار کہ جس میں کفر کا اعلان کیا، بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ لعبت ہاشم بالملک فلا وحی فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے۔ تو جناب شہزادی نے اس دربار میں آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ ان لوگوں کا عاقبت جو بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان کی عاقبت یہی ہے کہ خدا کے آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ گناہوں کے ایک اہم اثر یہی ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دل سیاہ، احادیث میں ہے دل سیاہ ہوتا ہے، جتنا گناہ کرتا جائے گا اتنا دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جائے گا اور پھر حق کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ گناہوں کی یہ اہم اثر ہے۔ گناہوں سے اسی لیے گناہ سرزد ہوتے ہی توبہ کرنے کا حکم ہے تاکہ یہ نور ایمان انسان کے دل سے خارج نہ ہو۔ دین نے عمل کی طرف بہت تاکید کی ہے۔ قرآن نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو کچھ نہیں ملے گا مگر وہی کچھ مل جائے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے، یعنی جو عمل کیا ہے اس عمل کے مطابق قیامت میں اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے اپنی سعی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اس کی سعی، اس کی کوشش، اس کا عمل قیامت کے دن اسے دکھایا جائے گا، نظر آئے گی۔ تو یہ اسی طرح سے سورہ نحل میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر وانثی۔ کوئی عمل صالح کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن۔ عمل صالح کے ساتھ ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ پورے قرآن میں انسان کی نجات کے لیے دو اصول بیان کیا گیا، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان کے بغیر عمل صالح ان زیرو کی طرح ہے کہ عدد کے بغیر زیرو کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1000 زیرو لگاؤ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان زیرو سے پہلے اگر ایک نمبر لگائیں گے تو وہ زیرو قیمتی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایمان بھی کافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر و انثی۔ اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے، چاہے ذکر ہو چاہے انثی ہو، وہ مؤمن، عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ مؤمن بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ پیغام دین ہے کہ انسان بعمل ہو جائے۔ حیات طیبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حیات طیبہ ہوگی، اور خصوصاً آخرت میں۔ عمل کی بڑی تاکید ہے، عمل نجات کے ذریعے ہے ایمان کے بعد۔ یہ الگ مسئلہ ہے، توبہ کی گنجائش ہے، شفاعت بھی عمل کا حصہ ہے۔
یعنی اپنا عقیدہ اور عمل اس حد تک ہو کہ خدا امام کو، پیغمبر کو اجازت دے کہ آپ اس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ کلمات قصہ میں فرماتے العمل عمل انجام دینا، عمل انجام دینا، 2 دفعہ دہراتے ہیں۔ ثم النہایہ پھر عمل کو آخر تک پہنچانا، ادھورا نہیں چھوڑنا، آخر تک پہنچانا۔ 2 دفعہ کا مطلب عربی زبان میں زیادہ تاکید ہوتی ہے، اور اس کے فاعل کو بھی ذکر نہیں کیا تاکہ اہمیت کو دلائے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ عمل یعنی عمل کرو نہیں فرمایا، نہایت تک پہنچاؤ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، ہر زبان میں بھی غالباً ہے کہ اتنی وقت میں گنجائش نہیں ہے، مسئلے اتنے اہم ہیں کہ صرف ایک ٹکڑا کا ذکر کرتا ہے، عمل کرو، اور ثم النہایہ عمل کو آخر تک پہنچاؤ، والاستقامہ آخر تک پہنچانے کے لیے ثابت قدم رہو، آخر تک پہنچا سکتے ہیں۔ ثم الصبر پھر فرماتے ہیں صبر کرنا ہے، اس راہ عمل میں سختیوں کو برداشت کرنا، والورع پرہیزگار بننا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ نِہایہ تمہاری نہایت جنت ہے، فَانْتَهُوا إِلَىٰ نِہایتِكُمْ جنت تک جاؤ۔ جنت تک جانے کا طریقہ یہی کہ عمل کو انتہا تک پہنچانا، ثابت قدم رہنا، اور اس راہ میں مشکلات کو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ یہ پیغام علی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، آپ کی آرزوؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، نہ آپ کے آرزو، نہ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کا آرزو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، کوئی اگر برا کام کرتا ہے قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی اس کو۔ آرزوؤں کے ذریعے قیامت نہیں مل سکتے، بہانوں کے ذریعے بہشت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ دنیا میں خدا ارحم الراحمین ہے، آخرت میں بھی ارحم الراحمین ہے۔ دنیا میں کام کے بغیر آپ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، آخرت میں بھی کام کے بغیر نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ ورنہ خدا صرف آخرت میں ارحم الراحمین تھوڑا ہے، دنیا میں بھی ہے، پیغمبر و ائمہ دنیا میں بھی تھے۔ تو آپ عمل کی ضرورت ہے، پہلے علم، معرفت، پھر عمل۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، آرزوؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ تمہاری آرزوؤں سے، نہ اہل کتاب کے آرزو سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو یہ عمل کی اہمیت ہے، اور لیکن منافقین نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان اہل بیت نے مسلمانوں کو بے عمل کیا۔ بے عمل ہونا انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے عمل کے بغیر جنت جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب مرجئہ کی بنیاد ڈالی۔ مذہب مرجئہ کا مطلب کیا؟ یعنی عمل کے بغیر آپ جنت جا سکتے، دل میں ایمان ہو کافی ہے، عمل کے بغیر جنت جا سکتے ہیں۔ اہل بیت نے شدت کے ساتھ مذہب مرجئہ کی مخالفت کی کہ عمل کے بغیر جنت نہیں جا سکتے۔ اب انسان بے عمل ہونے کا ہدف کیا ہے؟ بے عمل لوگ اہل بیت کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اب پوری تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ کو دیکھیے، جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ دیا، اہل بیت کے ساتھ دیا، باعمل لوگوں نے ان کے ساتھ دیا۔ بے عمل لوگ ہمیشہ انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ تھے اور ائمہ کے دشمنوں کے ساتھ تھے۔ آپ ڈھونڈ لیجئے کوئی بے عمل اہل بیت کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیے۔ تو اگر آپ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ، خدا کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو باعمل ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بے عمل، پوری تاریخ گواہ ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے کہ وہ اہل حق کے ساتھ دے دے۔ علی مع الحق، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے۔ تو اگر انسان باطل کے ساتھ ہے مقام عمل میں، علی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دشمنان دین نے کوشش کی مسلمان بے عمل ہو جائے۔ بے عمل ہونے کے بعد یہ مسلمان حسین کے ساتھ نہیں دیں گے۔ بے عمل لوگ شہادت کے لیے اپنا آپ کو تیار نہیں کریں گے۔ بے عمل لوگ اپنے آپ کو سختیوں میں نہیں ڈالیں گے۔ جب سمجھتے ہیں کہ صرف عقیدے کی وجہ سے جنت جا سکتے ہیں، تو کیوں عمل کر کے، یزید کے ساتھ مقابلہ کر کے، خون دے کر، خاندان اسیر کر کے جنت جائے، جب شارٹ راستہ ہے، آسان راستہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے کوشش کی لوگ بے عمل ہو۔ بے عمل ہونے کے نتیجے میں
حسین کے ساتھ نہیں دیں گے، حق کے ساتھ نہیں دیں گے، بے عمل ہونے کی وجہ سے دل سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا تاکہ امام کے ساتھ دے سکے۔ یہ ایک اہم مسئلہ، دین کا ہدف یہ کہ انسان بعمل ہو جائے۔ قرآن میں فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی عبادت میں دونوں پہلو ہیں، ایمان یعنی معرفت بھی اور عبادت عمل بھی، یہ مقصد خلقت ہے۔ جو جس آیت کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ظلوما جہولا، یعنی علم کی جہولا یعنی جو جاہل ہے، جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو ظالم ہے، جو بے عمل ہے، گناہ گار ہے، یہ دونوں خائن ہو گئے، امانت خدا کے لائق نہیں بنے۔ اسی لیے بے عمل لوگ اہل بیت کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل کوفہ سے، اہل کوفہ آپ کی بات اور میری بات مختلف ہے، میں تم کو چاہتا ہوں خدا کے لیے، تم مجھ کو چاہتے ہو اپنے مفادات کے لیے، تو ہم مقصد نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو بے عمل کرنے کے لیے روایات جعل کی کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بے عمل کرنے کے لیے مذہب مرجعہ جیسا، مذہب جبریہ جیسا کہ جو کچھ ہم کرتے ہم نہیں کرتے، خدا کرا رہا ہے، بس عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے بس ہے، ہم اس لاٹھی کی طرح ہے جس کو اٹھا کر کوئی کسی پر مارتا ہے تو لاٹھی کی کوئی غلطی نہیں، ہم بھی آزاد نہیں ہیں جو خدا کرا رہا ہے۔ ایسی مذاہب کی بنیاد علی اب جو مذہب جبریہ کا قائل ہے، اس عقیدے کا حامل ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سب خدا کرا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا کرنے والا آدمی کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، کیوں سمجھتا ہے کہ خدا نے کرایا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جبریہ والے کہتے تھے کیا؟ گناہ کرنے والے جنت جائے گا، عقیدہ صحیح و کافی۔ یہ تصور ہمارے درمیان بھی آ رہا ہے۔ اہل بیت کے بعد اہل بیت نے کس شدت کے ساتھ اور کس سختی کے ساتھ مذمت کی اس تفکر کی، اس کے باوجود ہمارے درمیان یہ تفکر آ رہا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے دوسری شکل میں۔ آپ دیکھیں مختلف زمانوں قوموں کے افکار ایک دوسرے کی طرف سرایت کرتی ہے اور سازش کرنے والا یہ سازش کرتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بے عمل کرنے کے لیے کیا کہ پیغمبر کی سیرت کو بھی بگاڑ دی۔ پیغمبر کی سیرت کچھ مسلمانوں کے پاس کیسی سیرت؟ بدترین سیرت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک شریف انسان کی زندگی سے پیغمبر کی سیرت کو بدتر پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیے، پیغمبر کے بارے میں، پیغمبر اپنی زوجہ کے ساتھ جو جا رہے تھے یا گھر میں وغیرہ یا دوسروں کے ساتھ، عجیب و غریب داستانیں جو ہم کہہ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بنو امیہ نے اس قسم کی روایتیں بنائی تاکہ مسلمان بے عمل ہو۔ مسلمان دیکھیں ہمارا نبی جب ایسا ہے تو خلیفہ بھی غلط کام نہیں کر رہا ہے، نبی سے بڑھ کر بہتر نہیں ہو سکتے خلیفہ۔ خلیفہ کے گناہوں کے لیے بھی جواز ہے، مسلمانوں کے گناہوں کے لیے بھی جواز ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بگاڑ کر پیش کرنا عجیب و غریب چیزیں ابھی بھی ملا حضرات پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور کتابوں میں ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی مسلمانوں کو بے عمل کرنے کے لیے، پیغمبر سے انتقام لینے کے لیے، اور اپنے ناجائز اعمال کے لیے جواز کے طور پر۔ ہمارا نبی کی جب یہ کردار ہو، اب رنگیلے پیغمبر کی جو کتاب لکھی گئی، انہی کتابوں کی سند، اس کے دلیل وہی کتابیں، شیطانی آیات کی کتاب لکھی گئی، انہی کتابوں کی روایت کے مطابق جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ تو ایک ذریعہ یہی تھا کہ عمل کے بغیر انسان جنت جا سکتا ہے، اس قسم کا تصور پھیلایا۔ دوسرا، پیغمبر کی سیرت کو بگاڑا۔ تیسرا، حکمران اسوہ ہوتا ہے، جب حکمران خود بے عمل ہو تو لوگ بھی بے عمل ہو جاتے ہیں۔ حکمران اسوہ ہوتے ہیں، سرداران اسوہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ اسوہ ہوتے ہیں عوام کے لیے۔ جب یہ لوگ بے عمل ہو تو خود بخود، اسی لیے تاریخ میں ہے کہ یزید کے زمانے میں شراب عام ہو گیا تھا۔ یزید خود شراب پیتا تھا، یزید کے کارندے شراب پیتے تھے تو عام ہو گیا تھا، گانے کے محفلیں عام ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح سے گناہ، کھلم کھلا گناہ کرنا، اسلام میں یہ ہے کہ ایک گناہ جس کو آپ نے مخفی شکل میں انجام دیا ہے، دوسرا گناہ جس کو کھلم کھلا انجام دیا۔ کھلم کھلا ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے مخفی 70 گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کھلم کھلا گناہ کی وجہ سے لوگ جرأت کرتے ہیں گناہ کرنے کی، گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو پھر اسلامی ثقافت بدل جاتی ہے،
ماحول بدل جاتا ہے. کھلم کھلا گناہ بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے فرمایا ایک گناہ ہے متجاہر، ایک گناہ ہے آشکار معاف ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے 70 مخفی گناہ معاف ہو. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. یزید کے بارے میں امام فرماتے تھے، جب دربار ولید میں ولید نے کہا امام سے کہ آپ یزید کی بیعت کریں، فرمایا کیسے میں اس کی بیعت کر سکتا ہوں؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوت ہے، وہ معدن الرسالت، مرکز رسالت ہے، وہ مختلف الملائکہ، ہمارے ہاں فرشتے آئے جایا کرتے تھے. وہ یزید رجل فاسق، یزید رجل فاجر معلن بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. اگر حکمران کھلم کھلا گناہ کرے، عوام بھی کھلم کھلا گناہ کریں گے. ابھی ہمارے عالم اسلام کی یہی حالت ہے. حکمران بھی مجرمین، گناہ کرنے والے، کافر، اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کردار میں، تو عوام بھی اسی طرح سے ہو جاتے ہیں. جو محافظ الدین ہیں، لوگوں کی تربیت کرنے والے ہیں، وہ خود بدتر ہو تو لوگ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے مسلمان کیوں خراب ہو گئے؟ کیونکہ حکمران کھلم کھلا گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. دوسرے کو حکمران گناہ کرنے کی وجہ سے عوام گناہ کی طرف. اسی لیے گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ کہ کھلم کھلا کریں گے وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. گناہ شخصیات کے گناہ، ایک آپ دیکھتے ہیں امام جماعت گناہ کرے تو جم امامت نہیں کر سکتا ہے، مجتہد گناہ کرے تو اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں. لیکن عوام گناہ کرے امید عفو ہے. جتنی شخصیات اس کے گناہ کا اثر زیادہ ہے. ازواج پیغمبر کے بارے میں فرمایا ایک گناہ کرے گے 2 برابر سزا ہوگی. امام ششم کی بھی روایت ہے، امام چارم کی بھی روایت ہے کہ اہل بیت کے ہمارے خاندان میں جو لوگ ہیں، جو سادات ہیں، وہ ایک گناہ کریں گے تو دگنی عذاب ان کی ہوگی. اس لیے کہ شخصیات کے گناہ بہت مؤثر ہے. بس جب شخصیات گناہ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ گناہ کر رہے ہیں. اسی لیے عالم کے بارے میں ہے کہ عالم کے ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے جاہل کے 70 گناہ معاف ہو سکتا ہے. بزرگان کے گناہ تو یزید اور حکمرانوں نے کیا کیا؟ کھلم کھلا گناہ کرا کر حکمران اور شہروں کے والی گناہ کر کے مسلمانوں کو گناہ کا عادی بنایا اور گناہ کے خطرے کو بھی ختم کیا. دل میں ایمان ہو کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. اس کے ذریعے لوگوں کو بے عمل لوگ امام کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے یزید کے ساتھ دیا. یہ ایک اہم وجہ تھا. اگر ہم چاہتے امام زمانہ کے ساتھ دینا چاہتے، ایک امام زمانہ کے نائبین مجتہدوں کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، اگر دین اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مذہب اہل بیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو باعمل ہونے کی ضرورت ہے. بے عمل لوگ خدمت نہیں کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. Hussein, Hussein, Hussein.